الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين اللہ رب العزت کی المسلح امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بے شمار اللہ تعالیٰ رسول و سلام کے بعد حضرات جہاں تک تقریر کا مسئلہ ہے پھر آپ نے ہمارے فاضل بیٹے قاری محمد طیب باڑوی حفظہ اللہ تعالی من کل شر وفساد اپنی ٹھیٹ زبان میں نہایت ہی عمدہ اسلوب کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو فرمائی. موسمی حالات کی اس طرح کے ہیں آپ لوگ حضرات کا یہاں زیادہ تر وقت گزارنا انتہائی مشکل کیا ہے. میں تقریر سے ہٹ کر صرف ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا. یہ محض اپنے ساتھیوں کے لیے اپنے عزیز بچوں کے لیے ایک سبق ہے. جس طرح اہل بدعت اپنی بدعت اور گمراہی پھیلانے میں ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں سے کام لے رہے ہیں, ان کو الٹے سیدھے سبق پڑھائے جا رہے ہیں. اہل حق کو بھی چاہیے اپنے اپنے ان معصوم بچوں کو اپنے گھروں کے اندر یہ سبق بھی یاد کرائیں اور اہل بدعت کے متعلقہ چند سوالات بھی یاد کرائیں, تاکہ آپ کسی نشست میں کسی گمراہ کن انسان سے جب گفتگو کریں آپ کے پاس بھی چند تحفظات ہونے چاہیے. صحیح بخاری کی حدیث ہے اور اس حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. بہت کم لوگ ہیں ہم میں سے جنہیں اس بات کا علم ہے کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ
سیدنا عبداللہ ابن عمر کے مابین ایک مضبوط رشتہ تھا. اگر کوئی شخص سیدہ شباب اہل جنت محبوبنا سیدنا حسین ابن علی سے محبت رکھتا ہے رضی اللہ عنہ، لیکن ان کے رشتہ دار عام ظرف سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں رکھتا. نہ صرف یہ ناانصافی ہے بلکہ ستم ظریفی کی انتہا ہے. کیسا رشتہ تھا؟ آج سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ ان کی شہادت کی آڑ میں کن لوگوں کو گالی اور گلوچ دی جاتی، کن پر دان و تشریح کی جاتی ہے. آئیے یہ سبق آج آپ نے یاد کرنے جانا. یہ تقریر نہیں ہے، واعظ نصیحت نہیں ہے، بس ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، سبق ہے، ہم میں سے ہر ایک میں یاد کر کے جانا. اور جب بھی کوئی گمراہ شخص ان اصحاب رسول کو گالی گلوچ دے، آپ نے جواب کے اندر یہ باتیں ضرور ذکر کریں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت جب ایران فتح ہوا، کسرا فتح ہوا، اس وقت جو ایران کا بادشاہ تھا، ایران فتح ہونے کے بعد اس بادشاہ کی 3 بیٹیاں تھیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب ایران فتح ہوا، کسرا فتح ہوا، اس بادشاہ کی 3 بیٹی تھیں جو مال غنیمت کے اندر آئی. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان 3 بہنوں کو کس طرح تقسیم کیا؟ آج تو لوگ کہتے ہیں سیدنا ابو بکر نے، سیدنا عمر نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے انصاف نہیں کیا، سیدنا علی کی اولاد سے انصاف نہیں کیا، اہل بیت کے گھرانے سے انصاف نہیں کیا. کیسے ممکن ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے ان 3 بہنوں میں سے ایک بہن کا نکاح سیدنا ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر سے کیا، اور دوسری بہن کا نکاح اپنے اسی بیٹے عبداللہ ابن عمر سے، اور تیسرا نکاح سیدنا علی کے بیٹے سیدنا حسین سے. سیدنا حسین ابن علی، سیدنا عبداللہ ابن عمر اور محمد ابن ابی بکر، یہ تینوں آپس میں ہم ظلم لگتے ہیں. اگر حسین کا گھرانہ درست تھا، مظلوم تھا، تو عمر اور ابو بکر کا گھرانہ ظالم کیسے ہو؟ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے اس بادشاہ کی ایک بیٹی کا نکاح ہوا جس سے سیدنا زین العابدین بن سیدنا عبداللہ بن عمر سے اس کی دوسری بہن کا جو نکاح ہوا اس سے چوٹی کے محدث امام فقیہ سیدنا سالم بن عبداللہ پیدا.
سیدنا سالم جو سیدنا عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں اور سیدنا حسین کے بیٹے زین العابدین آپس میں خالہ زاد بنے۔ امام زین العابدین کی خالہ جو ہے وہ تو سیدنا عمر کی بہو بھی ہے، سیدنا عبداللہ کی بیوی ہے اور سیدنا سالم کی والدہ ہے۔ اگر سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ اگر یہ اہل بیت میں سے ہے، ان کی اولاد اہل بیت میں سے ہے، تو سیدنا عمر کی جو اولاد ہے وہ اہل بیت میں سے جو ہے۔ اور تیسرا نکاح جو سیدنا ابو بکر کے بیٹے محمد سے ہوا، ان سے جو اولاد پیدا ہوئی اس کا نام قاسم بن محمد ہے۔ یہ قاسم، سالم اور زین العابدین یہ آپس میں خالہ زاد بن گئے۔ سالم کی جو خالہ ہے وہ سیدنا ابو بکر کی بہو ہے، سیدنا محمد بن ابی بکر کی بیوی ہے، اور دوسری خالہ جو ہے وہ سیدنا حسین کے گھر میں ہے، سیدنا علی کی بہو ہے اور امام زین العابدین کی بات ہے۔ یہ تو ایک جان ہے، اور سیدنا عمر نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ اس لیے کیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، جو سیدنا زین العابدین کی خالو ہے، سیدنا حسین کے ہمسلف ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب امتیوں میں سے کسی اعلیٰ ترین بزرگ کا تذکرہ ہوتا، کسی افضل ترین انسان کا نام لیا جاتا، تو ہم میں سے ہر ایک جو ہے سیدنا ابو بکر کا نام لیتا۔ اس لیے سیدنا عمر نے تقسیم کے اندر سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر کے بعد جو اعلیٰ ترین گھرانہ تھا سیدنا ابو بکر کا تھا، سب سے پہلے جو ہے ان تین بہنوں میں سے ایک کا نکاح اس کے بعد، اور دوسرا گھرانہ سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں سیدنا ابو بکر کے بعد سب سے اعلیٰ ترین بزرگ، افضل ترین انسان جس کا صحابہ کے اندر تذکرہ کیا جاتا وہ عمر بن خطاب ہے، اور تیسرا تذکرہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ یہ سیدنا عمر کا گھرانہ نہیں کہہ رہا، سیدنا ابو بکر کا گھرانہ نہیں کہہ رہا، بلکہ یہی بات جو سیدنا عمر کا گھرانہ کہہ رہا ہے، بیٹا کہہ رہا ہے، سیدنا ابو بکر کا بیٹا کہہ رہا ہے، بہن ہی یہی بات، اور اسی طرح کی حدیث صحیح بخاری کے الفاظ میں موجود ہے، سیدنا حسین اور حسن بھی ہے۔ ایک دن سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری کی حدیث ہے، بیٹے نے سوال کیا، سیدہ شفاعت عالم جنت، یہ بابا یہ بتلائے کہ اللہ کی زمین پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انبیاء کے بعد افضل ترین انسان کون ہے؟ تو سیدنا علی نے کہا سیدنا ابو بکر، ثم من، پھر کون ہے؟ کہا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ بیٹے نے سوال تبدیل کر دیا، شاید میرا بیٹا میرے متعلقہ ایمان اور عقیدہ کر رہا ہے۔ جب بیٹے نے سوال کیا، فرمایا تیسرے مرتبے میں بھی تمہارا باپ نہیں ہے کوئی اور۔ آج لوگ کس طرح گالی دیتے ہیں، آج لوگ اس طرح کی گفتگویں کرتے ہیں، اور یہ بات آج کے دن تم نے یاد کرنا۔ ایک تو رشتہ داری یاد رکھنی ہے
جب بھی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہوگا، ان کی بیوی شہربانوں کا تذکرہ ہوگا، وہاں پر سیدنا عبداللہ بن عمر کی بیوی کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے، اور محمد ابن ابی بکر کی بیوی کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے۔ اگر سیدنا زین العابدین کی والدوں کے تذکرے ہوتے ہیں، والد کا تذکرہ ہوتا ہے، تو سیدنا سالم جو چوٹی کے محدث ہیں، ان کے باپ سیدنا عبداللہ بن عمر کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ ان کی والدہ کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ امام قاسم کے والد محمد بن ابی بکر کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی والدہ کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ جو فضائل اور مناقب جو ہے، اگر سیدنا زین العابدین کی والدہ شہر بانو جو ہے ایک بادشاہ کی بیٹی ہے، تو سیدنا عبداللہ کی جو بیوی ہے کیا اسی بادشاہ کی بیٹی نہیں؟ کیا سیدنا ابوبکر کی بہو جو ہے اسی بادشاہ کی بیٹی نہیں؟ اگر سیدنا علی کے گھر میں آنے والی اس وہی بہو کی فضیلت کا تذکرہ ہو، سیدنا علی کی وجہ سے اس کو فضیلت ملتی ہے، تو سیدنا عمر کے گھر میں آنے والی قریب بہو کو، سیدنا ابو بکر کے گھر میں آنے والی بہو کو سیدنا ابو بکر اور عمر کی وجہ سے فضیلت کیوں ملتی؟ دوسری بات، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے قریباً 11 بیٹے کو نام ملتے ہیں۔ کیا اہل بیت صرف سیدنا حسین ابن علی کا نام ہے؟ اہل بیت کی جب بھی بات کی جاتی ہے تو تذکرہ اکیلے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا ہوگا۔ باقی 10 بیٹے بھی اسی علی کی اولاد ہے، علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ اگر سیدنا حسین جو ہے اہل بیت میں شامل ہے تو حسن شامل کیوں نہیں؟ اگر حسن ہے تو محسن شامل کیوں نہیں؟ اگر محسن ہے تو جعفر کیوں نہیں شامل؟ اگر جعفر ہے تو عباس کیوں نہیں شامل؟ اگر عباس شامل ہے عبداللہ اور عبید اللہ کیوں نہیں شامل؟ کیا یہ سیدنا علی کی اولاد نہیں؟ اگر یہ سارے شامل ہیں تو ابو بکر جو ہے یہ بھی تو سیدنا حسین کے بھائی ہیں، سیدنا علی کے بیٹے ہیں، سیدنا عثمان جو ہے سیدنا حسین کے بھائی ہیں، حسن کے بھائی ہیں، اسی علی کی اولاد ہے۔ سیدنا عمر جو ہے یہ بھی اسی حسین کے بھائی ہیں، حسن کے بھائی ہیں، اسی سیدنا علی کی اولاد ہے۔ اہل بیت کے اندر صرف سیدنا حسن اور حسین کا نام کیوں؟ اگر اہل بیت جو ہے سیدنا علی کی وجہ سے ہے تو باقی 9 کا تذکرہ کیوں نہیں؟ 11 بیٹے تھے، صرف 2 کو کیوں شامل کیا جاتا ہے، باقی 9 کو شامل کیوں نہیں کیا؟ دنیا کا کوئی شیعہ جو ہے یا باقی 9 کا انکار کر دے یا ان کو بھی اہل بیت کے اندر چھوڑ دے، کیسا انصاف ہے؟ یہ کیسی مساوات ہے؟ یہ کیسی محبت ہے اہل بیت کے ساتھ؟ اگر یہ علی کے گھر کے ساتھ محبت ہے پھر دشمنی کیا ہو سکتی؟ آدھی اولاد جو ہے وہ تو فضیلت والی ہے سیدنا علی کی وجہ سے، سیدنا فاطمہ کی وجہ سے، جو باقی 9 ہیں اسی گھر کے باشندے ہیں، اسی گھر کے افراد ہیں، اسی علی کی اولاد ہے، اگر ان کا تذکرہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں یہ اماموں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یہ 12 امام جو ہیں انہی کی اولاد میں اگر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں یہ 12 امام معصوم پیدا ہوئے، کیا حسن کی اولاد نہیں تھی؟ اس کی اولاد امام کیوں نہیں؟ اگر حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے جو ہیں، پر پوتے جو ہیں، لگر پوتے جو ہیں
اگر یہ امام معصوم ہے تو حضرت حسن کی اولاد امام معصوم کیوں نہیں؟ سیدنا ابو بکر کی اولاد جو ہے کیوں نہیں معصوم؟ کیا وہ حسین کے بھائی نہیں ہے؟ علی کی اولاد نہیں ہے؟ کیا ان کا شجرہ نسب جو ہے، سلسلہ نسب جو ہے وہ سرتاج اہل بیت سیدنا علی سے نہیں ملتا؟ اگر ملتا ہے تو وہ امام کیوں نہیں؟ سیدنا حسین کے بھائی عمر کی اولاد موجود ہے، اس کی اولاد امام کیوں نہیں؟ سیدنا عثمان جو ہے، سیدنا حسین کے جو بھائی ہیں ان کی اولاد ہے، ایک سلسلہ ہے، آخر اس کی اولاد کو امام کیوں نہیں مانتے؟ کوئی وجہ ہے، آخر کو وجہ تلاش کرنی ہوگی۔ اگر آج وہ وجہ ہمیں علم ہو جائے، دنیا کے 20 مسائل کا ہمیں علم ہو جائے۔ آج ہمارے ملک کے اندر جو شور ہے، ایک ماویرا ہے، ایک ماتم کیا جا رہا ہے، اور وہ حضرات جو اس کی سرپرست بھی کر رہے ہیں، آپ وہ سارے ان کی تعریف کرتے تھے، ان سب کا تعلق جو ہے اس ایران سے۔ آج ایرانیوں سے محبت کیوں ہے؟ ان لوگوں کو سیدنا علی کے گھرانے سے کوئی محبت نہیں، نہ نبی کے گھرانے سے کوئی محبت نہیں۔ ان کو آج اگر حسین سے محبت ہے، محض ایرانیوں کی وجہ سے محبت ہے۔ اگر ایرانیوں کو اس تعلیم سے ختم کر دیا جائے، ان کو بھی حسین سے بھی کوئی محبت نہیں، کیونکہ سیدنا حسین کی بیوی جو ہے شاہ بانو جو ہے اس ایران سے آئی تھی، باقی حسن کی بیوی جو ہے اس ایران سے نہیں آئی، اس وجہ سے اس سے محبت نہیں ہے۔ خانوادہ جعفر سے محبت نہیں، خانوادہ عبید اللہ سے محبت نہیں، عبداللہ سے محبت نہیں، ابو بکر عمر عثمان سے محبت نہیں، جعفر سے محبت نہیں ہے، محسن سے محبت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کے خاندانوں کی بنیاد جو ہے وہ اعلان سے ہوتی ہے۔ آج جس کی سرپرستی یہ کرے گا وہ اہل بیت بھی ہوگا، وہ مظلوم بھی ہوگا، شہید بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں سمجھنا ہے اور یہ بات یاد رکھنی ہے، جب بھی کسی گمراہ کن آدمی سے گفتگو ہو آپ فوراً اس کو منہ پہ کر دیں۔ اگر حسین بن علی سے محبت رکھتے ہو، یہ سیدنا علی کی وجہ سے اہل بیت میں ہے، سیدہ فاطمہ کی وجہ سے اگر اہل بیت کے اندر شمار ہے، تو سیدنا حسن جو ہے اسی علی کے اولاد نہیں ہے، محسن جو ہے کیا اسی علی کے اولاد سے نہیں ہے، اسی فاطمہ کے بدن سے پیدا نہیں ہے؟ ان کا تذکرہ کیوں ختم کر دیا؟ دیگر جو سیدنا علی کی اولاد ہے، 11 بیٹے کے نام جب تاریخ کے اندر ملتے ہیں، کربلا کے اندر جو کچھ ہوا کیا صرف سیدنا حسین بن علی سے ہوا؟ سیدنا حسین بن علی کے باقی بھائی جو تھے کیا ان کے ساتھ یہ شہادتوں کا معاملہ پیش نہیں کیا؟ آج تاریخ کیوں خاموش ہے؟ اس تاریخ کی خاموشی کے پیچھے بھی ایک سوالیہ نشان ہے، لیکن ہمیں علم نہیں ہے، ہم نے تعلیم کی طرف نہیں آنا، علم کی طرف نہیں آنا، تحقیق کی طرف نہیں آنا۔ جب تک تحقیق کی طرف نہیں آئیں گے یہ گمراہی پھیلتی جائے گی، یہ معاملات بڑھتے جائیں گے۔ آؤ اگر اہل گمراہ ان کی گمراہی سے روکنا چاہتے ہو تو تحقیق کی طرف، اللہ کے محمد کے اصحاب کی تربیت کی طرف آؤ، اصلاح کی طرف آؤ، منہج کی طرف آؤ، عقیدے کی طرف آؤ، اخلاق کی طرف آؤ، ان کی فقہ اور تفقہ کی طرف آؤ۔ یہ باتیں تب آپ کو آج بڑے لوگ جو ہے اعتراض کرتے ہیں
ایک تیسرا اعتراض بھی یاد رکھا ہے جو اس دور کے اندر سوشل میڈیا پہ بڑا عام کیا جاتا ہے. سنیوں سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب سیدنا حسین کو شہید کیا جا رہا تھا یہ سنی کہاں تھا؟ اگر اہل بیت سے محبت ہوتی تو کوئی ایک سنی کا نام بتاؤ جس نے وہاں اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کیا ہو. سیدنا حسین کے ساتھ جب سیدنا حسین کو مظلومانہ صورت کے اندر شہید کیا جا رہا تھا شیعہ کہتا ہے بتلاؤ تمہارے سنی اس وقت وہاں. اگر دیکھ رہے تھے ساری مظلومیت جو ہے ان کا خون بہتا ہوا دیکھ رہے تھے پھر اس سے زیادہ بے وفائی کی کوئی مثال ہے؟ آج کیا جواب دیں؟ آئیے جواب سنیں. ہم جواباً یہ بات کہتے ہیں کہ پہلے یہ تو تعین کرو کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو شہید کس نے کیا؟ قاتل سنی تھا یا قاتل شیعہ تھا؟ پہلے یہ تعین کرو. اگر سنی تھا قاتل تمہارے بتاؤ تو اس وقت شیعہ دیکھ کے خاموش کیوں کھڑے رہے؟ بے وفائی کی بھی کوئی مثال ہے؟ اگر ہم نے سیدنا حسین کو شہید کیا تمہارے بغور تو تم یہ شہادت اور مظلومیت دیکھ کے وہاں کیا کر رہے تھے؟ کیوں نہیں آگے بڑھے؟ ایک بتاؤ جس نے شہادت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا شیعہ. اور اگر تم نے قتل کیا اور ہم پر اعتراض کرتے ہو کہ سنی وہاں دیکھ کے کیا کر رہے تھے؟ آپ تعین تو کریں آپ نے قتل کیا ہے سیدنا حسین ابن علی کو. پھر ہم یہ پوچھتے ہیں اگر آپ نے قتل کیا اور ہم دیکھ رہے تھے پھر ماتم کس لیے کر رہے تھے؟ دنیا کے اندر کوئی قاتل بھی کبھی دیکھا جس نے قتل بھی کیا ہو اور ناحق وغیرہ اور ماتم بھی کرا؟ یہ دنیا میں گمراہی ہے جو آج پھیلائی جا رہی ہے. آئے اپنی اولادوں کو اس طرف آئیں، خود بھی اس طرف آئیں. یہ علم کی باتیں ہیں، بصیرت کی باتیں ہیں، تفقہ کی باتیں ہیں. جب تک یہ معاملات آپ سمجھیں گے نہیں، مطالعہ نہیں کریں گے، خود پہ حدیث کی برت گردانی نہیں کریں گے، گرداس گشائی نہیں کریں گے، یہ باتیں آپ کو کیسے سمجھ آئیں گی؟ اور جب تک یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی یہ گمراہی تو دن پر دن بڑھتی جائے گی. اگر شیعہ یہ ساری جھوٹی کہانیاں جو ہے کربلا گمراہ کن کہانیاں جو ہے اپنے بچوں کو سنا کر نقش کر دیتے ہیں، آج سنی جو ہے اپنے بچوں کو یہ تحقیق میں مبنی جو ہے یہ باتیں کیوں نہیں بتاتا؟ اگر وہ جھوٹی کہانی جو ہے ہر ایک کو یاد ہے تو سچی کہانی جو ہے ہم میں سے ہر ایک کو تھوڑی نہیں یاد. یہ جو پروگرام ہے یہ بیداری کے پروگرام، تحقیق کی طرف رجوع کے پروگرام، تقریریں آپ سنتے رہتے ہیں پھر بھی سنتے رہیں گے. علم کی باتیں یاد کیا، یہ تاریخ کی باتیں یاد کیا. مخالف کے سامنے آپ نے اپنے مسلک کا اپنے منہج کا عقیدے کا دفاع کیسا کرنا ہے اور اس پر اعتراض کرنا بھی سیکھے. ساری زندگی جو ہے اپنا دفاع ہی نہ کرتے ہیں. کب تک ہم دفاعی پوزیشن میں رہیں؟ تاریخ میں کوئی دور ایسا بھی آئے گا جب ہم حملہ کر کے ان پر بھی اعتراض کریں گے. اور اس سے بڑا ہولناک منظر جو ہے